السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ تو ہم بک 3 پڑھنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس بک کے اندر، اس بک کا جو ہے لیسن نمبر 10 پڑھیں گے انشاءاللہ، جس کے اندر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو اور بھی تمارین کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم بک کا لیسن پڑھ چکے ہیں، اس لیسن نمبر 10 اچھی طرح، اور اس کے تمارین کو سمجھیں گے انشاءاللہ اچھی طرح۔ تو آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں، اور ہم یہ پیج نمبر 84 پر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا الرأی رأیو کا، اور ہم تمارین کو سمجھیں گے۔ اس کے اندر 3 کوشچن ہیں، ان کے آنسر سمجھ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں جو ہے نا عربی میں اگر کوئی سوال کرے تو اس کا عربی میں جواب بھی دیتے آنا چاہیے، اس لیے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا پریکٹس کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا سمجھتے ہیں آگے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کو، جو اس سے پہلے آلریڈی ہم نے سمجھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کو سمجھا دیا ہوا ہے، میں نے سمجھا دیا ہوا ہے پہلے ہی، حالانکہ اس کو ہے نا اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے سمجھا ہوا ہے اس کو۔ تو دیکھیں یہ تمارین کو سمجھتے ہیں ہم۔ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، نیچے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیجئے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ لما لم يحضر المدرس؟ ہاں، پہلا سوال یہ ہے کہ لما، یہ لما ہے اور یہ لم ہے۔ لما لم، لما سوال کا ہے، یہ لما کیا ہے؟ یہ استفہام کا ہے، یہ تو کیوں ہے نا، اس میں استفہام ہے۔ تو لم لم یحضر المدرس، لم یحضر، لم مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے نا، لیکن معنی جو ہے نا ماضی کا دیتا ہے، یہ پڑھ چکے ہم، ٹھیک ہے، بک 2 میں پڑھ چکے ہم۔ تو لم لم یحضر المدرس، سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ ٹیچر حاضر کیوں نہیں ہوئے، ٹیچر ایبسنٹ کیوں تھے؟ ہاں، ٹیچر صاحب کیوں آئے نہیں، ٹیچر صاحب کیوں نہیں آئے؟ ہاں، ٹیچر کیوں نہیں آئے، ٹیچر کیوں نہیں آیا۔ تو اس کا جواب ہمیں دینا ہو تو کیا ریزن تھا وہ ٹیچر نہیں آئے تھے حضرت؟ کیونکہ وہ بیمار تھے۔ کیونکہ صاحب بیمار تھے، ٹیچر جو ہے نا بیمار تھے۔ تو ہم اس کا جواب عربی میں کیسے دیں گے؟ لم لم یحضر المدرس، عربی میں جواب دیں، جواب دیں اس کا عربی میں۔ لم يحضر لأنه كان مريضا۔ ہاں، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لم یحضر لأنه كان مريضا، خلاص کہانی، ٹھیک ہے نا، مدرس کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لم یحضر کہہ دیں گے، صرف کافی اتنا، یعنی ہوا کہ ضمیر جو ہے نا وہ مدرس کے لیے استعمال ہو جائے گی۔ لم یحضر کہیں گے ہم، صرف کیا کہیں گے ہم؟ لم یحضر لأنه كان مريضا، کانا مریضن، ایسا کہیں گے ہم، کیا کہیں گے ہم؟ کانا مریضن نہیں کہیں گے، کانا کی خبر ہو جائے گی نا، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو رول جو گرامر کے جو رول ہے اس کو یاد رکھنے کا طریقہ میں نے یہ بتایا آپ کو ہمیشہ، کہ جملہ یاد رکھنا پڑتا ہے ہمیں پورا کا پورا، نہ یہ کہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتا ہے، ایسے نہیں یاد رکھنا۔ کیسے یاد رکھنا؟ ہمیں پورا جملہ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ ہم کہیں گے کانا مریضن، لم یحضر لأنہ یعنی کیونکہ وہ، ہو کے ضمیر مدرس کی طرف جائے گی، لأنہ کانا مریضن، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ رول تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب بولنا ہوتا ہے لکھنا ہوتا ہے تو غلط بولتے لکھتے ہیں۔ تو رول کو پڑھ لینا الگ چیز ہے، سمجھ لینا بھی الگ چیز ہے، لیکن استعمال کرنا بالکل ہی الگ ہے۔ تو لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن جب استعمال کرنے کی باری آتی ہے تو غلطی کرتے ہیں، کانا مریضن بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پریکٹس نہیں ہوتی بولنے کی، تو زبان پہ چڑھانا پڑتا ہے اس کو۔ اچھا، نمبر 2 کا سوال ہے، سوال پڑھو آپ۔ من الذي سمح للطلاب بالانصراف؟ ہاں، کیا سوال پوچھا جا رہا ہے؟ کس نے اجازت دی اسٹوڈنٹس کو واپس جانے کی؟ انصراف کہتے ہیں واپس جانا، لوٹنے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو سماح اسماء کا مطلب ہوتا ہے پرمیشن دینا، الاؤ کرنا، اور سماح ہمیشہ جو ہے نا 2 پریپوزیشن کے ساتھ چلتا ہے، لام اور با۔ جس کو اجازت دی جا رہی ہے اس کے لیے لام استعمال کریں گے، اور جس چیز کی اجازت دی جا رہی ہے اس کو با۔ ہاں جی، کیا کہا میں نے؟ سماح، لفظ سماح یسمح فتح یفتح 2 پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لام اور با کے ساتھ، کیونکہ اجازت جس کسی کو دی جا رہی ہے اور کسی چیز کی دی جا رہی ہے۔ مثلا میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کس چیز کی؟ جانے کی، تو میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں جانے کی، ہے نا، تو آپ کے لیے لام استعمال کروں گا، اور جانے کی اجازت دی جا رہی تو ہے نا تو با استعمال کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو سمح للطلاب، طلبہ کو اجازت دی، سمح للطلاب،
طلبا کو اجازت دی لام کے ساتھ. اور جس چیز کی اجازت دی, کس چیز کی اجازت دی تھی؟ جانے کی. تو اس کے ساتھ با لگائیں گے ہمیشہ. سمح با, سمح با, سمح لہو بے قضا, سمح لہو بے قضا, اس کو کسی چیز کی اجازت دی, ہے نا. ٹھیک ہے, چلو. تو من الذی سمح للطلاب بالانصراف, جواب کیا ہوگا اس کا؟ هو المراقب. ہوا المراقب, مراقب یعنی جو انسپیکٹر تھا, اس نے, انہوں نے اجازت دے دی تھی. نگران ہے نا, سپروائزر جو تھے نا, جو کلاس کو سپروائز کرتے تھے, ان سے ہم نے اجازت دے دی. المراقب, تو ہم اس کے جواب میں صرف یہ لکھیں گے ہوا المراقب, ہوا المراقب. ٹھیک ہے. نمبر 3 کا سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ اگر ہم ایسے بولیں گے کہ اگر ہم پورا سینٹینس, ہم نے یہاں پہ پورا سینٹینس بنایا ہاں کہ سپروائزر نے اجازت دی, تو سمح المراقب للطلاب بالانصراف, ایسا کہیں گے ہم, ہے کہ نہیں؟ تو دیکھو یہ سماح کا استعمال سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں. تو ہم یوں کہیں گے کہ اگر پورا جواب دینا ہوگا تو ہم یوں کہیں گے سمح المراقب للطلاب بالانصراف, ہے نا. لیکن ایسا کوئی لمبا جواب دینے کی ضرورت نہیں, بس هو المراقب, اس سوال کا جواب ایسے دیں گے ہوا المراقب. نمبر 3 کو پڑھیں. كم كانت الساعة عندما خرجوا من مبنى المعهد. ہاں جی, تو سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ٹائم ہوا تھا یا کتنے بجے تھے. ہاں جی. جب, عندما یعنی جب یا جس وقت, جب, یاد رکھو اس کو. عندما یعنی جب یا جس وقت, ہے نا. چلو ہاں. جب وہ لوگ انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ سے نکلے. پریمیسز, معہد یعنی انسٹیٹیوٹ, مہجع, مہجع, اور اس کو کہیں معہد. تو معہد یعنی انسٹیٹیوٹ, مبنی یعنی پریمیسز, بلڈنگ کو پریمیسز کو کہتے ہیں. تو انسٹیٹیوٹ کے پریمیسز سے جب وہ نکلے تو وہ کیا ٹائم ہوا تھا؟ تو ہاں, کم کانت الساعۃ عندما خرجوا من مبنى المعهد, جب وہ انسٹیٹیوٹ کے پریمیسز سے نکلے اسٹوڈنٹ, تو اس وقت کیا ٹائم ہوا تھا؟ تو کیا ٹائم ہوا تھا؟ كانت الساعة 12:10 والنصف. ہاں, کتنے بجے تھے؟ 12:30. ٹھیک ہے نا. یہ چلو بات آگے بڑھاتے ہیں. اب ہم نمبر 2 کے اندر کہہ رہے ہیں کہ الجملۃ اما اسمیۃ. اب جو ہے نا, جو رول ہم کو ڈاکٹر صاحب نے اندر سمجھا دیا ہوا ہے, اس رول کو اور بھی زیادہ ایکسپلین کر رہے ہیں, ایلیبریٹ کر رہے ہیں, جو کہ میں نے آلریڈی سمجھا دیا ہوا ہے. پھر دوبارہ سمجھ لیتے ہیں اس کو. الجملۃ اما اسمیۃ, کیا کہا؟ الجملۃ اما اسمیۃ و اما فعلیۃ. اما یعنی یا تو, ہم کہیں گے یا تو یہ ایسا ہے یا تو یہ ویسا ہے, یہ بات یا تو ایسی ہے یا تو ایسی ہے. تو یا تو جو کرتے ہیں آئدر اور, اس کے لیے اما استعمال کرتے ہیں عربی میں, لیکن 2 بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے نا. تو اما و اما, تو جملہ یا تو اسمیہ ہوتا ہے یا تو فعلیہ ہوتا ہے. الجملۃ اما اسمیۃ, اما اسمیۃ و اما فعلیۃ. جملہ یا تو اسمیہ ہوتا ہے یا پھر فعلیہ ہوتا ہے. 2 ٹائپ کے جملے ہوتے ہیں جب ہم بولتے ہیں, لکھتے ہیں عربک میں, تو وہ کون سے ہوں گے؟ یا تو جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. اچھا, تو فالجملۃ الاسمیۃ ہی التی صدرها, یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اب جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ لیں آپ. تو کہا جا رہا ہے کہ فالجملۃ الاسمیۃ, تو جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہی التی صدرها, جس کا جو پہلا ٹکڑا ہوتا ہے. صدر یعنی, صدر کہتے ہیں سینے کو, صدر کہتے ہیں سینے کو یا فرنٹ حصے کو, کسی بھی چیز کا جو فرنٹ ہوگا اس کو صدر کہتے ہیں. جیسے مسجد کے صدر صاحب ہوتے ہیں, تو چونکہ فرنٹ میں رہتے ہیں ہمیشہ, ہے نا. تو مسجد یا کسی بھی کمیٹی کے صدر صاحب ہیں تو فرنٹ میں رہتے ہیں, فور فرنٹ. تو جو بھی چیز فور فرنٹ میں ہو اس کو صدر کہتے ہیں. اسی لیے ہمارا جو صدر ہے, الم نشرح لک صدرک, تو صدر یعنی سینہ, ہے نا. تو جو چیز کے فرنٹ میں ہماری باڈی کی, اس لیے اس کو صدر کہا جاتا ہے. تو صدر کا مطلب ہوتا ہے جو چیز فرنٹ میں ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فالجملۃ الاسمیۃ ہی التی صدرها, جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا فرنٹ یا جس کا پہلا ٹکڑا جو ہوتا ہے, جملے کا پہلا ٹکڑا بتا رہے ہیں کہ الف, با اور جیم, 3 نشانیاں بتا رہے جملہ اسمیہ کی. نمبر 1 الف یعنی اے, بی اور سی, 3 ریزن بتا رہے ہیں اس کے کہ جملہ اسمیہ کن کن شکلوں میں ہو سکتا ہے. تو الف میں بتا رہے کہ اسم صریح, جملہ اسمیہ کی جملے کو کہیں گے التی صدرها اسم صریح, یا تو جس کا پہلا ٹکڑا کلیئر کٹ جو ہے نا ناؤن ہو, اسم صریح ہو, کسی کا نام ہو یعنی ناؤن والا لفظ ہو. مثلا نحو, فار ایگزامپل اللہ غفور,
اللہ غفور. تو اللہ غفور یہ جملہ ہے. اس کا پہلا ٹکڑا کیا, اس کے دو ٹکڑے ہیں, اللہ ایک ٹکڑا ہے اور غفور ایک ٹکڑا ہے. تو اس کا پہلا ٹکڑا جو جس کو ہم صدر کہہ رہے ہیں یہ صدر ہے. اللہ غفور یہ جو جملہ ہے اس جملے کا صدر کون ہے؟ اللہ, یعنی صدر یعنی پہلا ٹکڑا ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ غفور. تو یہ جملے کا پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ اللہ جو کہ اسم ہے. اللہ کیا ہے یہ اس میں صریح ہے کہ نہیں؟ کلیئر کٹ ناؤن ہے کہ نہیں ہے؟ لفظ اللہ جو ہے نا ناؤن ہے کہ نہیں؟ تو چونکہ یہ اس جملے کا پہلا جو ٹکڑا ہے وہ کلیئر کٹ ناؤن ہے, اس میں صریح ہے, لہذا اللہ غفور کون سا جملہ کہلائے گا؟ یہ جملہ اسمیہ. اس کو ہم اللہ غفور کو ایک جملہ اسمیہ کہیں گے. ایک جملہ اور دیا ڈاکٹر صاحب نے, ہذہ مدرستن, ہذہ مدرستن. اب یہ بھی ایک جملہ ہے, ہذہ مدرستن بھی ایک جملہ ہے. اس جملے کے دو ٹکڑے ہو گئے, ہذہ ایک ٹکڑا ہو گیا, صدر ہو گیا ہے نا, اور مدرستن بھی ایک ٹکڑا ہو گیا. تو یہ جو پہلا ٹکڑا ہے جو جس کو ہم صدر کہہ رہے ہیں پہلا ٹکڑا, تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ بھی ناؤن ہے, یہ بھی اسم ہے. اسم اشارہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہذا ہذہ اسم اشارہ ہے کہ, تو لہذا یہ اسم ہے نہیں ہے. تو اس جملے کا پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ اسم ہے, لہذا ہذہ مدرستن کون سا جملہ ہو گیا؟ یہ جملہ اسمیہ کہیں گے اب ہم اس کو, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک جملہ اور, انا مجتہدن, انا مجتہدن میں محنتی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں بھی دو ٹکڑے ہیں, انا پہلا ٹکڑا ہے اور مجتہدن دوسرا ٹکڑا ہے. تو انا مجتہدن جو ایک جملہ ہے پورا کا پورا, اس جملے کا پہلا ٹکڑا یعنی صدر کیا ہے؟ وہ بھی اسم ہے. اس جملے کا پہلا ٹکڑا وہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے. انا اسم ہے کہ نہیں؟ اس میں ضمیر ہے کہ نہیں ہے؟ ضمیر ہے اصل میں یہ, لیکن ضمیر ہے سب کیا ہے؟ ناؤن ہے. اسم اشارہ کیا ہے؟ اسم ہے. تو یہ بھی اسم ہے, یہ بھی اسم ہے. کلیئر ہے کیا؟ اور اللہ تو اسم ہے ہی, تو اس کا مطلب کسی کا نام ہو یا اس میں اشارہ ہو یا اس میں ضمیر ہو, اس سے شروع ہوگا اگر جملہ تو جملہ اسمیہ کہا جائے گا. کیا کہا میں نے؟ اگر جملہ شروع ہو رہا ہے کسی کے نام سے یا اس میں اشارہ سے یا اس میں ضمیر سے, تو وہ سارے جملے جملہ اسمیہ کہلائیں گے. کیونکہ بیسیکلی جو ہر جملے کا جو صدر ہے, جملے کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ اسم ہے, اسم ہے, اسم ہے, اسم ہے. لہذا جملہ کلیئر کٹ بات ہو گئی. جملے کا پہلا ٹکڑا اگر جو اسم ہے تو جملہ اسمیہ. ہاں, با یعنی بی. نمبر 2, مصدر مؤول, کہہ رہے ہیں کہ جملے کا پہلا ٹکڑا مصدر مؤول ہو تب بھی جملہ اسمیہ کہا جائے گا. جو مصدر مؤول ہم نے اس سے پہلے آپ کو سمجھایا تھا. مصدر مؤول کس کو کہہ رہے ہیں ہم؟ مصدر کس کو کہہ رہے ہیں ہم کو پتہ ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے آپ کو سمجھایا تھا میں نے مصدر کس کو کہتے ہیں اور مصدر مؤول کس کو کہتے ہیں. مصدر تو ہمیں پتہ ہے, جانا, کھانا, پینا. تو یہ جو نا کہہ رہے ہیں, ان کو جب ہم عربی میں کہیں گے تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے اس کو مصدر کہتے ہیں ہم. اور مصدر مؤول کیا ہوتا ہے؟ مصدر مؤول کا مطلب ہوتا ہے مضارع پر ان لگا کر پڑھا جاتا ہے, مضارع کے ساتھ ان لگا کے. ہاں, تو وہ جو ہے نا مصدر بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ مصدر بن جاتا ہے. جیسے تصومو سے ان تصومو ہے نا, تذہبو سے ان تذہبا ہے کہ نہیں, تقرأ سے ان تقرأ. تو مضارع پر ان لگا دیا تو دیکھو تقرأ فعل ہے لیکن ان لگا دیا تو وہ اسم بن گیا. چونکہ مصدر جو ہے نا اسم ہوتا ہے. مصدر مؤول کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. مصدر ہمیشہ اسم ہوتا ہے, یاد رکھو اس کو. مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کیا ہوتا ہے عربک میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات؟ حالانکہ یہ ایکشن ورڈ ہے. تصومو, صام یصوم, روزہ رکھنا ایکشن ورڈ ہے کہ نہیں؟ لیکن ان آنے سے یہ مصدر مؤول بن گیا, اور جب مصدر مؤول بن گیا تو ناؤن بن گیا. یہ سیدھا ورب سے ناؤن بن گیا, یہ فعل سے اسم بن گیا سیدھا. تصومو فعل ہے لیکن ان آ گیا تو اس کو اسم بنا دیا اس نے. اسم کیسے بنایا؟ مصدر مؤول بنا دیا اس نے. مصدر مؤول کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. مصدر اسم ہوتا ہے بس, خلاص, مؤول ہو یا غیر مؤول ہو. مصدر کیا ہوتا ہے بولو ایک مرتبہ؟ اسم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ با کے اندر بتا رہے ہیں کہ مصدر مؤول, جملے کا پہلا ٹکڑا یعنی جملے کا جو صدر ہو وہ مصدر مؤول ہو. جملے کا پہلا ٹکڑا مصدر مؤول ہو تب بھی وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. جیسے کہ ان تصوموا خیر لکم. اب جملہ ہے کہ نہیں ہے پورا؟ وان تصوموا خیر لکم جملہ ہے, جملہ ہے پورا. تو اب یہ جملے کا پہلا جو ٹکڑا ہے ان تصوموا ہے اور دوسرا ٹکڑا ہے خیر لکم. تصوموا پہلا ٹکڑا ہے, وان تصوموا پہلا ٹکڑا ہے نا. تو واو کو ہٹا دیتے ہیں, ابھی یہ حرف ہے, اس کا کوئی دخل نہیں اس میں ابھی. تو ان تصوموا خیر لکم, ٹھیک ہے نا. تو تصوموا, یہ ان تصوموا کیا پہلا ٹکڑا ہے,
خیر لکم دوسرا ٹکڑا ہے. تو پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ یہ ان تصوموا مصدر ہے. ان تصوموا کیا ہے؟ یہ مصدر ہے نا. اور چونکہ مصدر اسم ہوتا ہے لہذا ان تصوموا خیر لکم جملہ اسمیہ کہلائے گا. یہ فعلیہ نہیں کہیں گے اس کو ہم، یاد رکھو اس کو. ان تصوموا خیر لکم یہ کون سا جملہ ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو؟ وہ ان تصوموا خیر لکم اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ جملہ اسمیہ کہ فعلیہ تو آپ کیا کیسے کہیں گے؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ کہیں گے. اگر میں کہہ دوں آپ کو کہ بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ ہے، یہ تو تصوموا فعل ہے، Because تو آپ جواب کیا دیں گے؟ وہ مصدر معول ہے. مصدر معول ہے. اصل میں ان آ گیا نا اس کے پہلے، تصوموا کے پہلے ان آ گیا. تو جب فعل مضارع کے ساتھ ان آ جاتا ہے، فعل مضارع سے پہلے ان آ جاتا ہے، تو وہ فعل جو ہے نا اسم بن جاتا ہے، مصدر بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ فعل مصدر بن جاتا ہے. اس کو مصدر کہتے ہیں، مصدر معول کہتے ہیں اس کو، مصدر معول. تو لہذا اب یہ مصدر معول اسم ہوتا ہے، تو مصدر اسم ہی ہوتا ہے اصل میں، لہذا ہم اس کو جملہ اسمیہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بات؟ اچھا تو یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو ان تصوموا جو یہاں پر ان تصوموا ہے، تقدیرہ اس کی جو ریئل میننگ ہے یا جو اس کی اصل شکل ہے کیا؟ صیامکم. ان تصوموا کا مطلب کیا ہوگا؟ صیامکم، یعنی تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ہے نا، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. یہ مطلب ہے. آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان تصوموا تمہارا روزہ رکھنا خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے. تو تصوموا کا ترجمہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ان تصوموا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ ان تصوموا، یہ جو ہے نا تقدیر ہو، اس کی اصل شکل کیا بنے گی؟ صیامکم. صیامکم خیر لکم، یہ مطلب ہے اس کا. کلیئر ہے بات؟ تو ان تصوموا جو مصدر معول ہے اس کو اس اوریجنل مصدر کی شکل میں لے آیا ڈاکٹر صاحب نے، اور بتایا کہ یہ ان تصوموا مصدر معول ہے اور یہ جو اوریجنل مصدر ہے اس کا یہ ہوگا صیامکم. صام یصوم صوما و صیاما مصدر. کلیئر ہے کہ بات؟ نمبر اور اے بی سی، یہ سی میں بتا رہے جیم میں کہ حرف مشبہ بالفعل، کہ الجملۃ الاسمیہ. تو سمجھ میں آئی کہ بات آپ کو؟ جملہ اسمیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا صدر یا جس کا پہلا ٹکڑا یا تو نمبر 1 اس میں صریح ہو، نمبر 2 یا تو مصدر معول ہو، اور نمبر 3 یا تو اسم کا جملے کا پہلا ٹکڑا جو ہے نا حرف مشبہ بالفعل ہو. نمبر 3 اس کو 1 2 3 بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اے بی سی ڈی بھی لکھ سکتے ہیں، الف با جیم لکھتے ہیں عربک میں. ٹھیک ہے نا، تو 1 2 3 لکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو 3 پوائنٹ ہم نے یاد رکھے جملہ اسمیہ کے. تو تیسرا پوائنٹ کیا ہے جملہ اسمیہ کا؟ جملہ اسمیہ کا پہلا ٹکڑا کیا ہو؟ حرف مشبہ بالفعل. جملے کا پہلا ٹکڑا اگر حرف مشبہ بالفعل ہو. حرف مشبہ بالفعل کون سے ہے؟ انا، انا، کانا، لکن، لیت، لعل، یہ پوری فیملی کیا ہے؟ حروف مشبہۃ بالفعل. ان کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ الاحرف المشبہۃ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں اس کو. اور وہ کیا ہے؟ انا اینڈ فیملی، ہی انا و اخواتها. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو جملے کا پہلا ٹکڑا اگر حرف مشبہ بالفعل ہے، یعنی انا یا انا تو بھی شروع میں آتا ہی نہیں، انا آتا ہے ہمیشہ، ہے نا، انا، انا، اور پھر کانا، پھر لاکننا، پھر لیتا، پھر لعل. تو یہ سب جو ہے نا اگر شروع میں آ رہے ہیں تو جملہ اسمیہ ہوگا. اس جملے کو، جملہ اگر ان سے شروع ہوتا ہے، جملہ اگر، غور سے سننا میں کیا کہہ رہا ہوں، جملہ اگر کسی بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے کسی بھی حرف سے شروع ہوتا ہے، جملہ حروف مشبہ بالفعل میں سے کسی بھی حرف سے شروع ہوتا ہے، چاہے انا سے شروع ہو، کانا سے شروع ہو، لیتا سے شروع ہو، لعل سے شروع ہو، انا، انا، کانا، لاکننا سے شروع ہو، لیتا سے شروع ہو، لعل سے شروع ہو، تو جملہ حروف مشبہ بالفعل میں سے کسی بھی حرف سے شروع ہو تو جملہ اسمیہ کہلائے گا. بس خلاص. تو اب ان اللہ غفور الرحیم کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے. ہم ان اللہ غفور الرحیم کو ہم جملہ کون سا کہیں گے؟ ہم جملہ اسمیہ. کیوں؟ کیونکہ انا سے شروع ہو رہا ہے جملہ. تو جو بھی جملہ انا سے شروع ہوگا جملہ اسمیہ کہلائے گا وہ، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل سے شروع ہو رہا ہے وہ. یہ رول پڑھ کے یہ رول یاد رہے گا آپ کو، جو بھی اسم حروف مشبہ بالفعل سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ کہلائیں گے. 3 پوائنٹ سمجھ میں آگے کیا؟ بریکٹ میں نیچے بتا رہے ڈاکٹر صاحب کہ الحروف المشبہۃ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل ہی ان و اخواتها. بریکٹ میں یہ بتا دیا کہ ہم نے جو حروف مشبہ بالفعل کہا تو اس کا مطلب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انا ان فیملی. اس سے مراد کیا ہے؟ انا کی فیملی ہے. ان و اخواتها انا کی فیملی مراد ہے. حروف مشبہ بالفعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
इन्ना की फैमिली, वक्त निकाल के सूरत डालने का, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लईता ला अल्लाह, इनको हम हुरूफुल मुशब्बहातुन बिल फ़िअल कहते हैं ना। तो अच्छी तरह याद रखना चाहिए इसको। अच्छा वल जुमलतुल फ़िअलिय्या, तो अब यहाँ पर स्पेस देना चाहिए था, इन्होंने एंटर मारना चाहिए था, स्पेस देकर थोड़ा सा गैप देना चाहिए ताकि तलबा के लिए आसानी हो। वल जुमलतुल फ़िअलिय्यतु हिय अल्लती सदरुहा, और कह रहे हैं कि जुमला फ़िअलिया किसको कहते हैं, वल जुमलतुल फ़िअलिय्यतु, और जुमला फ़िअलिया ही अल्लती सदरुहा, वो होता है जिसका पहला टुकड़ा, सदर यानी वही फ्रंट, पहला टुकड़ा, जुमला फ़िअलिया वो होता है जिसका पहला टुकड़ा अलिफ और बा, नंबर 1 नंबर 2 दो निशानियाँ जुमला फ़िअलिया की। अलिफ नंबर 1 फ़िअलुन ताम्मुन, जुमले का पहला टुकड़ा जो है ना फ़ेल ताम हो यानी कंप्लीट वर्ब हो, फ़िअलुन ताम्मुन यानी कंप्लीट वर्ब। हाँ, तो नंबर 1 फ़िअलुन ताम्मुन, जिस जुमले का सदर यानी पहला टुकड़ा फ़ेल ताम हो यानी कंप्लीट वर्ब हो। नहवु फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मसलन तलअति शम्सु, अभी एक जुमला है कि नहीं पूरा, ये तलअति शम्सु एक पूरा जुमला है, तो अभी जुमले को हम इसमिया कहेंगे फ़ेलिया कहेंगे, हम जुमला फ़ेलिया कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्या रीज़न, तलअ यतलुउ, यतलउ नहीं, तलअ यतलुउ नसरा यंसुर से आता है, याद रखना इसको, रटो 10 मरतबा, तलअ यतलुउ, तलअ, हाँ बाब नसरा से है ये, सूरतुल काफ में इस्तेमाल हुआ है ये, है ना। हत्ता इज़ा बलग मत्लअ अश-शम्स, है ना, तत्लु, है ना, हत्ता इज़ा बलग मत्लअ अश-शम्स वजदहा तत्लुउ अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा कज़ालिका वक़द अहत्ना बिमा लदयहि खुबरा। तो तत्लुउ वहाँ पर इस्तेमाल हुआ इसका मुज़ारे, तो तलअ यतलुउ, ठीक है। अच्छा, तो जुमला फ़ेलिया वो होता है जिसका पहला टुकड़ा फ़ेल ताम होता है, जैसे कि तलअत शम्सु। अब ये देखो, ये फ़ेल ताम है कि नहीं, तलअत फ़ेल है कि नहीं, कंप्लीट वर्ब है ये, तो ये तलअत शम्सु को हम जुमला फ़ेलिया कह देंगे, खलास, तुलू होना जी। तलअत शम्सु, सूरज निकला, सूरज राइज हुआ, है ना, तो ये जुमला फ़ेलिया कहलाएगा। नंबर 2, किस जुमले को हम जुमला फ़ेलिया कहेंगे, जिसका सदर, जिसका पहला टुकड़ा फ़ेलुन नाक़िसुन, फ़ेल नाक़िस हो। फ़ेल नाक़िस क्या होता है, इनकम्प्लीट वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब किसको कहते हैं, काना और फैमिली को, काना की फैमिली को इनकम्प्लीट फ़ेल नाक़िस कहते हैं। फ़ेल नाक़िस का मतलब क्या हो रहा है, अफ़ाल नाक़िसा कहते हैं इनको हम, काना की फैमिली को हम अफ़ाल नाक़िसा भी कहते हैं। कभी कभी एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हाँ जी, हाँ जी, नाम रहता है कुछ और बुलाते हैं कुछ, तो कभी कभी जो है ना एक बंदे के दो नाम रहते हैं, नाम है कुछ बोलते हैं पप्पू, नाम है कुछ बोलते हैं छोटू, तो पप्पू छोटू बोलते हैं लेकिन नाम जो है ना अब्दुर्रहमान रहते हैं। तो फ़ेल नाक़िस का दूसरा नाम क्या है, काना की फैमिली का दूसरा नाम क्या है, फ़ेल नाक़िस। तो काना की फैमिली तो हमें पता है, काना सारा वल्ला बाता अस्बह अमसा आदा आदा गदा राहा मा ज़ला मन फक मा बरहा मा फता मा दाम वलैसा, ये पूरी फैमिली है इनकी। और मैंने रटा था बचपन में, टीचर के मार खा लिया था एक दिन खूब, फिर गुस्से में आके रट डाला उसको, ठीक है ना, तो अभी तक नहीं भूल पाया मैं, तो रटना चाहिए उसको। काना सारा, हाँ जी, ज़ल्ला, ज़ा से, ज़ल्ला, ज़ल्ला, बाता, अस्बहा, अमसा, अमसा, हाँ या के साथ अलिफ मकसूरा, मूसा वाला, अमसा, आदा, हाँ, उसके बाद आदा के बाद आदा, दाल के साथ जाल, हाँ, आधा गदा मारा, हाँ, माज़ाला मनफ़क्का मावरा मदामा व लैसा, लैसा लिख लो एक फैमिली, लैसा ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसमें ना। तो अफ़ाल नाक़िसा तो देखो, काना सारा वल्ला बाता अस्बहा अमसा आदा आदा गदा राहा माज़ाला और मनफ़क्का मा बरहा मा फता मा दामा व लैसा, इतने हैं। मैंने रटा हुआ था, अगर आपको रटना है तो रट डाले। इनमें से जो मशहूर है वो काना है, बड़ा मशहूर है, सारा जो है ना बड़ा मशहूर है, और ज़ल्ला ज़ा से है, ज़ा के साथ नहीं है, ज़ा के साथ में ज़ल्ला, और जो है ना बाता भी इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, और अस्बहा भी बहुत इस्तेमाल होता है स्वाद के साथ में, अस्बहा, है ना, और अमसा भी बहुत इस्तेमाल होता है, अस्बहा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अमसा कम इस्तेमाल होता है, आधा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लैसा बहुत इस्तेमाल होता है ना। तो ये काना की फैमिली है, ठीक है ना।
تو کانا کی فیملی کا دوسرا نام فعل ناقص، ان کو افعال ناقصہ بھی کہتے ہیں ہم، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کانا صار اللہ باتا کو ہم افعال ناقصہ، کانا اور فیملی کا دوسرا نام کیا ہے؟ افعال ناقصہ۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل ناقص، جس جملے کا پہلا ٹکڑا فعل ناقص ہو، انکمپلیٹ ورب ہو، وہ بھی جو ہے نا وہ بھی کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہوگا۔ جیسے کہ کان الجو باردن، کان الجو باردن، موسم ٹھنڈا تھا۔ یہ سمجھ آ گئی کہ بات؟ تو کان الجو باردن یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو جو بھی جملہ کانا سے اور یا لیسا سے شروع ہوگا یا کانا سے، موسم گرم ٹھنڈا تھا نا، کان الجو باردن موسم ٹھنڈا تھا نا، جو یعنی موسم، ویدر، دا ویدر واز کولڈ، کان الجو باردن موسم ٹھنڈا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کان الجو باردن کو ہم جملہ کون سا کہیں گے؟ اس میں کہیں گے فعلیہ کہیں گے، ہم فعلیہ کہیں گے، کیونکہ یہ جملہ شروع ہو رہا ہے کس سے؟ کانا سے شروع ہوا ہے، اور کانا کیا ہے؟ فعل ہے۔ کانا کیا ہے؟ بھلے فعل ناقص ہو لیکن ہے تو فعل، ہاں جی، کمپلیٹ نہیں ہے وہ، فعل تام نہیں ہے لیکن فعل ناقص تو ہے، ادھورا تو ہے لیکن ہے تو فعل ہی، وہ اسم تو نہیں ہے وہ، لہذا جملہ فعلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو الجملہ تو ڈاکٹر صاحب نیچے بتا رہے ہیں کہ جملہ دو ٹائپ کا ہو گیا، الاسمیۃ اور الفعلیۃ۔ تو جملہ اسمیہ کے اندر 3 پوائنٹ بتائے ڈاکٹر صاحب نے، اور جملہ فعلیہ کے اندر 2 پوائنٹ بتائے۔ تو اس کو جو ہے نا بریف کر دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ جملہ اسمیہ کے اندر 3 باتیں یاد رکھنا ہے، وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ نمبر 1، اس میں صریح ہو، جیسے کہ اللہ غفور، یا جملے کا پہلا ٹکڑا جو ہے مصدر معول ہو، جیسے کہ ان تصوموا خیر لکم۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ بتایا ہے کہ جملے کا پہلا ٹکڑا جو ہے نا حرف مشبہ بالفعل میں سے، حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف ہو، ہے نا، تو جیسے کہ ان اللہ غفور۔ اور جملہ فعلیہ کے بارے میں ہم کو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ جس کا پہلا ٹکڑا جو ہے نا فعل تام ہو، کمپلیٹ ورب ہو، جیسے طلعت الشمس ہو تو طلع فعل تام ہے، اور یہ ہے کہ فعل ناقص ہو، انکمپلیٹ ورب جیسے کہ کان الجو باردن۔ تو اس میں 2 پوائنٹ، اس میں 3 پوائنٹ۔ تو جملہ اسمی ہے، یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے نا۔ لوگ جو ہے نا یہ تو اس کو تو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، اللہ غفور جملہ اسمیہ اور طلعت الشمس جملہ فعلیہ، لیکن اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان تصوموا خیر لکم اس کو جملہ اسمیہ کہیں کہ فعلیہ، کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو اب اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، یہ مصدر معول ہے تو جملہ اسمیہ خلاص، کیونکہ مضارع کے ساتھ ان استعمال ہوا تو مصدر معول۔ اسی طرح ان کے ساتھ شروع ہو رہا جملہ تو جملہ اسمیہ، اور اگر جملہ شروع ہو رہا ہے کانا کی فیملی کے ساتھ، کانا کی فیملی سے کسی حرف کسی فعل کے ساتھ، یعنی فعل ناقص کے ساتھ، کانا، لیسا وغیرہ وغیرہ، تو جو نا جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو ہم جو نا اپنی بات کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہا ہوگا، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔